بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو ہزاروں لوگ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے اس پر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے اندر ایک دوسرے سے کریڈٹ چھیننے اور ایک دوسرے نو تکا مارن دی روایت ہے نا سر، وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے کریڈٹ لیتے ہیں، جتنے کریڈٹ دیتے ہیں، جتنا سارا کچھ اپنے آپ دے اتنے پاندے نے کہ ساڈا ہے کام ہے، اسی ہے کیتا ہے، وہ انہوں نے اپنی جیب سے نہیں کیا ہوتا، وہ آپ کے اور میرے پیسوں سے کیا ہوتا ہے۔ میں اس وقت جو بات کرنے لگا ہوں وہ بات ہے جناب فواد چودھری اور مریم اورنگزیب کے درمیان اس وقت ایک ٹویٹر کے اوپر لڑائی جاری ہے، اور لڑائی کو آپ انورٹڈ کامرز میں لیں۔ ایکچولی لڑائی جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ یہ کریڈٹ میرا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ میرا ہے۔ کریڈٹ کیا ہے؟ پہلے کریڈٹ سن لیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں اصل کہانی کی ہے۔ کریڈٹ یہ ہے کہ پی ٹی وی فلیکس کے نام سے ایک انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، اور اس انیشیٹو میں یہ ہوگا کہ جناب پی ٹی وی میں جتنے بھی آج تک ڈرامے، کوئی گانے، کوئی ترانے، جتنا کچھ پی ٹی وی کی جو پروڈکشن تھی جب سے یہ سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی تارک عزیز دے السلام علیکم، یہ ہے پی ٹی وی نیوز، اتھوں لے گئے پائن آج تک جو کچھ ہوا ہے نا وہ سارے کا سارا ایک لائبریری کی صورت میں آن لائن موجود ہوگا، اور جو لوگ اس کی سبسکرپشن پے کریں گے، جیسے نیٹ فلکس ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے فلمیں، کتنے ڈرامے، کتنی سیریز کس کس ملک کی کس کس زبان کی پڑی گئی ہے۔ پی ٹی وی اسی طرح اپنا جو کچھ ہے وہ اب پبلک کر رہا ہے، کوئی بھی شخص وہاں سے جا کر وہ ڈرامہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ بڑے بڑے زبردست ڈرامے، دھوپ کنارے، 50-50، میں کہتا ہوں کہ کلاسیکل ایگزامپلز ہیں ڈراموں کی، گانوں کی، بہت اعلیٰ، زبردست، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ پی ٹی وی نے بہت اچھا کام کیا ماضی میں، لیکن وہ اب سارا کا سارا جو ہے پوری دنیا کے ناظرین اس کو دیکھ سکیں گے۔ یہ ایک کام ہے جو آج تو پائے نے انہوں کو 10 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر سوچ چکے لیٹ آتی ہے، سوچ آن تو بعد پھر پیسے لیٹ ہو جاتے ہیں، پیسے لیٹ ہونے وچ کھادے جاندے نے، کھادے جان تو بعد پھر جہاں کو بچتے ہیں تھوڑا جہا کم ہوتا ہے، انہیں دیر منسٹر بدل جاتا ہے، پھر اگلا منسٹر آ جاتا ہے، کہتا پچھلا کام ٹھا دیو، اگلا کام شروع کر دو، پھر وہ اگلا کام شروع ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کرتے کراتے اب بہرحال یہ کام کمپلیٹ ہو گیا، اور مریم اورنگزیب نے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ جناب یہ میں نے پچھلے سال جولائی میں کام شروع کیتا سی، اور جناب اب میں اس کا وہ کر رہی ہوں، آغاز کر دیا، اور واہ واہ میرے لیے تالیاں مارو، یہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کام میں نے شروع کیا تھا اور میری ٹیم نے شروع کیا تھا، برین چائلڈ میرا ہے اور ہم نے اس پر شروع کیا تھا، بال مریم کے دور میں کمپلیٹ ہو گیا، چلو اچھی گل ہے، لیکن اے پوائنٹ کریڈٹ جڑا نا وہ میرا، ٹھیک ہے، یہ ایکچولی وہ مریم کو کہہ رہے ہیں۔ اس پر مریم اورنگزیب نے ان کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے ایک طنزاً کہا جو ہے وہ اس کا ایموجی لگایا ہے، اور اس کے بعد پھر 2-3 صحافی، 1-2 یوتھیے، 1-2 جناب دوسرے مریم اورنگزیب کے جو ہیں مطلب پارٹی کے لوگ، وہ درمیان میں آ گئے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے پتہ کروں کہ پائے نے معاملہ کی ہے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ جو یہ کریڈٹ ہے یہ جاتنا تو ظاہر ہے موجودہ حکومت کو ہی ہے، کیونکہ مریم اورنگزیب کے دور میں یہ کام کمپلیٹ ہوا ہے۔ ہاں، یہ برین چائلڈ فواد چودھری کے دور کا ہے، یہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے، اور یہ کریڈٹ فواد چودھری کی ٹیم کا ہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ فواد چودھری کی ٹیم ہی جڑی مریم نے لگی، یہ جو اون سائی صاحب ہیں جو اس کو پی ٹی وی کو ہیڈ کر رہے ہیں، یہ فواد چودھری صاحب نے ان کو جاب دی تھی، جٹ کھیڑ دیا، ٹھیک ہے، یہ جاب ان کو ملی تھی، اور وہ اس کے ذریعے اب تک وہ قائم ہے، جٹ کھیڑ دے قائم ہے۔ ندیم افضل چند صاحب جو کہ بڑے ایک کیا کہتے ہیں زبردست آدمی ہیں، اور میرے نال بھی انہوں نے بڑا پیار ہے، وہ اون سائی صاحب کی جو جاب ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا، اور اون سائی کو جاب پہ برقرار رکھنا کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، میں ان کی جاب کی مخالفت نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی، کمپیٹنٹ نوجوان ہے، اس نے بہت بڑے دنیا کے اخبارات جو ہیں اور بہت بڑے ایوارڈ جو ہیں اس نے جیتے ہیں، مطلب وہ کمپیٹنٹ کریکٹر ہے، وہ صحافی بھی بڑا اچھا ہے، اور اس کے اندر کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں وہ اگر اس جاب پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، میں کہنا ایکچولی صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی ٹیم ابھی تک مریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ صرف اون چودھری جڑے ہیں پوائن، بلکہ وہ بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں جو پی ٹی وی کی تنخواہیں لیتے ہیں سرکاری خزانے سے، اور مریم اورنگزیب کے خلاف ٹویٹاں کر دیں، ان کی تعداد کوئی 100-150 تو زیادہ ہے، وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہے بقول رضی دادا کے،
یہ رضی دادا نے مجھے مخبری کی تھی، خود انہوں نے اس پر کئی دفعہ بات کی ہے، باقی اور لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن میں یہ پہلی دفعہ چونکہ کر رہا ہوں تو جدا کریڈٹ ہوئے ان دینا چاہیے۔ میں ایکچولی بتا یہ رہا ہوں کہ مریم اورنگزیب کے اس دور میں چیزوں کی کمپلیشن ہوئی ہے، پیسے ساڑھے لگے نے پائیں، میرے پیسے لگے ہیں، آپ کے پیسے لگے ہیں، ہر وہ شخص جو بجلی کا بل ادا کرتا ہے وہ سر پی ٹی وی میں حصے دار ہے۔ یہ میاں نواز شریف کے دوسرے ٹنیور کے اندر جڑے بم دھماکے سن ساڑھے تو عید کر چلتے پے جے، وہ جڑے ایک سن کیا کہتے ہیں ایمرجنسی لگی تھی، فائنینشیل ایمرجنسی اسحاق ڈار صاحب نے لگائی تھی، اور جو ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ پائن سانو پی ٹی وی دے اس وقت 5 روپے کا بل پیا سی، جو اب شاید 100 روپے سے زیادہ ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہر شخص اس پی ٹی وی کا اونر تصور کیا جانا چاہیے ویسے اصولی طور پر، اس لیے کہ وہ ہمارے پیسوں سے چلتا ہے، وہاں پر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، وہاں پر پولیٹیکل لوگوں کو کی سفارشوں کے اوپر ہلکیاں دے لوگ جڑے بھرتی کیتے جاندے نے، اور ہلکیاں دے لوگوں پھر اس طرح نوازا جاتا ہے کہ بندہ کناں نوں ہاتھ لا لیندا جا کے کہ ہو یہ گل کتنے پہنچ گئی۔ میں کیا بتاؤں پی ٹی وی کے اندر کیڑا انی پئی، اور آج سے نہیں پڑی، یہ صرف مریم کے دور کی بات نہیں ہے، یہ فواد کے دور کی بات بھی ہے۔ مثلا جو 100-150 بچہ رکھا ہے وہ 50-50 ہزار تے لاکھ روپے دے ہوتے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف انہوں نے گھروں بیٹھ کے ٹویٹاں کرنی ہیں جڑیاں پی ٹی وی دے آفیشیل میڈیا سیل تو آنی ہیں، دیٹس اٹ۔ اور وہ مریم اورنگزیب کے خلاف ہوں، مریم نواز شریف کے خلاف ہوں، جتنے مرضی خلاف ہوں۔ اچھا، اب جتنی بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں وہ ساری پی ٹی وی نو جناب اپنا نوکریاں دین دا راہ انہوں نے بنایا، اتنے جناب نوکریاں دی جاتی ہیں، پی ٹی وی میں دی جاتی ہیں، اے پی پی میں دی جاتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ دی جاتی ہیں، پیسے پائیں تاڑے ساڑے نے تے لٹ مارے نہ دی۔ یہ کوئی بھی پارٹی آئے وہ یہی کرتی ہے اور یہی ہو رہا ہے۔ میں نے بات کی جناب اس وقت ندیم رضا صاحب ہیں، پی ٹی وی کے وہ بہت اہم عہدوں پر رہے ہیں پی ٹی وی کے دور کے اندر، ویسے بھی بڑے شریف سے صحافی ہیں، اور بڑے وہ کیا کہتے ہیں بہت سارے ٹی وی چینلز میں وہ کام کر چکے ہیں، بلکہ 1-2 ٹی وی چینل تو انہوں نے باقاعدہ کڈے نے، مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرائے ہیں، ہم نیوز انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ تو ان سے میری بات ہوئی ہے، میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے سر، 2 جنے ایک دوجے نو مدول دے نے ٹویٹر دے ہوتے معاملہ کی دسو۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ تو فواد چودھری کے دور کا ہی ہے۔ میں خود ان میٹنگز میں بیٹھتا رہا ہوں جن میٹنگز میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی تھیں، اور یہ تب سے ایک پلان تھا، اس کو ایگزیکیوٹ ظاہر ہے کہ مریم نے آج کر لیا، فواد کو ٹائم مل جاتا وہ کر جاتا، اب مریم کو ٹائم ملا تو اس نے کر دیا، لیکن اس پر کوئی اگر سچی بات کی جائے تو برین چائلڈ جو ہے وہ فواد چودھری کا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ برین چائلڈ بھی فواد چودھری تھا، ٹیم بھی فواد چودھری دی پائے نا، ٹھیک ہے۔ لہذا مریم بی بی جو ہے وہ صرف ان کا اتنا رول ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کام کو بند نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کا منسٹر ہے، اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ ان کا رول ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس وقت چل رہی ہے۔ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ کریڈٹ دونوں جنے انج لے رہے ہیں جس طرح انہوں نے گھر چوں پیسے لائے نے اس کام کے اتنے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بزرگوں کی جائیداد بیچ کر پی ٹی وی پر لگائی ہے اور کریڈٹ لے رہے ہیں۔ پیسہ تو ساڈا لگا یار، تسی 2 جنے نے کی کیتا ہے؟ ایویں لڑی جا رہے ہو، پرائی شاید مچھا بنائی جا رہے ہو یا میک اپ کری جا رہے ہو، چھوڑے بہرحال میں نے یہ صرف آپ کو ایک اینگل بتانا تھا کہ اتنی بات کے اوپر سیاستدان ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں۔ جو میں نے شروع میں بات کی کہ عمران خان کو ہزاروں لوگ چھوڑ گئے ہیں، سر ہزاروں لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں پریکٹیکلی بھی اور ٹویٹر کے اوپر بھی۔ جی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ہزاروں لوگ جو پریکٹیکلی چھوڑ گئے ہیں نا سر، وہ ایسے چھوڑ گئے ہیں کہ پائندی ہیں ٹکٹاں دے امیدوار سن۔ اگر میں فرض کرے بات کروں فواد چودھری صاحب کی اور ان کے جو کلیم ہے اس کو اگر میں اون کر لوں تو ہر سیٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 10 امیدوار تھے، تو اسی ظاہر ٹکٹ تھی کیوں دینا سی، تو 9 کو نہیں ملا۔ اب اگر 9 امیدواروں کے ساتھ فرض کرے 100 بندہ بھی ہے، 100 بندہ، میں مطلب کو ہزار بندے کی گل نہیں کرتے، صرف 100 بندہ بھی ہے تو 900 بندہ ایک سیٹ سے چھڑ گیا بھائی، 297 سیٹاں نے، حساب لا لو گل کتنے چلی گئی، ہزاراں نہیں لکھاں بندے جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں۔ یہ تو میں وہ حساب بتا رہا ہوں جو فواد چودھری صاحب نے کلیم کیا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، ہر سیاستدان کو ہوتی ہے، ان کو بھی ہے، تو انہوں نے بات جو ہے بڑھا کے کی ہوگی۔
मेरा ख्याल है 10 नहीं होंगे तो 3-3 4-4 जरूर होंगे। इस हद तक बात ठीक है। तो फिर भी बना लो तो लखा बंदे बन ही जाते जो कि इमरान खान को छोड़ के चले गए। अब वो इमरान खान के कैंडिडेट को या इमरान खान को वोट नहीं करेंगे कम अज़ कम, क्योंकि ये एक हकीकत है कि लोग जो हैं जब हलकों की सियासत होती है, धड़ियां की सियासत होती है, तो उहदे च लोकी अपना भावें कख न रवे वो कंडा दूजे का भी नहीं छड्डदे, बुरा हाल कर देंगे पड़ के। ये पंजाब के अंदर क्या कहते हैं पुरानी रवायतें हैं, सदियों से हज़ारों सालों से चलती आ रही, और लोग जो हैं अपनी रवायतों के साथ जुड़े रहते हैं। वो पार्टियां बदल पावें रवायत नहीं छड़ दे, ये एक बड़ी पढ़ी लिखी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी बात जो कि ट्विटर पर इमरान खान का भाजी किला पूरा कायम है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान में ये जो सोशल मीडिया है इसको इंट्रोड्यूस ही इन्होंने करवाया, और उसके नतीजे में हुआ ये कि जनाब पाकिस्तान की जो सारा फाइबर है इसको उन्होंने तब्दील करके रख दिया है। अब हर वो नौजवान, हर वो रेडी वाला, हर वो चाय वाला, हर वो जनाब शख्स जो कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो इमरान खान को जानता ज़रूर है, चाहे भावे उन्होंने वोट दवे भाई भावे ना दवे, उसकी बात से इतफाक करे या ना करे, लेकिन इमरान खान का मैसेज उस तक सबसे पहले पहुँचता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। किसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनिशिएटिव लिया करती थी, जिद्दत को अपनाती थी और माशरे में इंट्रोड्यूस करवाती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पार्टी शुरू की सर, उस वक़्त उन्होंने मसावात अखबार निकाला, एक उन्होंने अखबार मसावात निकाला था, एक शायद उन्होंने नुसरत के नाम से भी एक मैगज़ीन निकाला था। यानी उन्होंने बराह रास्त मीडिया की अहमियत को समझा और चीज़ों को बड़ी तेज़ी के साथ वो इस तरफ आए। दूसरी जनी पार्टी सन ना उस वक्त दियाँ, वो भुट्टो से पीछे रह जाने में उनकी एक वजह ये भी थी कि वो ना पुराने दौर के लोग सन, वो ड्राइंग रूम में बह गए आराम नाल उत्थे साफी नूं किसी मालक नूं बुला के उत्थे गल दस के ते छापड़ी खबर ते छाप दे, नहीं छापड़ी ते ना छाप, कोई गल नहीं। भुट्टो साहब को पता था कि लोगों तक पहुंचने का आसान और फौरी रास्ता जो है वो मीडिया है। उस वक्त चूंकि सिर्फ प्रिंट मीडिया था, उन्होंने उस हवाले से पार्टी के अपने अखबार निकाल दिए। अच्छा, अब भुट्टो सारों से लीड ले गया भाजी, फिर वो मतलब आज तक भुट्टो जिंदा है, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि जब आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के वो बने सदर बने और पीपल्स पार्टी की कमान उनके हाथ में आई, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उस वक़्त गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर एक तकरीब हुई, उसमें उज़मा बुखारी साहबा, आज़मा बुखारी साहबा वैसे वो अपन नाम कहती हैं, साढ़े मुँह तो उज़मा ही चढ़ी, लेकिन बार वो आज़मा बुखारी उनका नाम है। वो उस वक़्त पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी, इनका पूरा ख़ानदान पिपलिया था, इनके हस्बैंड भी पिपलिए रहे हैं सारी ज़िंदगी। फिर पता नहीं क्यों झप खा के नून लीग बढ़ गई, लेकिन बार वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती हैं, एक अच्छी पॉलिटिकल वर्कर है वो। आज़मा बुखारी साहबा ने उस वक़्त ये बाकायदा तौर पर जरदारी साहब को ये इस तरफ तवज्जो दिलाई, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान सोशल मीडिया पे है, नौजवान जड़ा ना वो जा रहे हैं, सानू इत्ते काम करना चाहिए, सानू इत्ते रोकना चाहिए। तो जरदारी साहब को ये बात बड़ी बुरी सी लगी, उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। इसी तरह जनाब हुआ फिर क्या कहते हैं नून लीगल आके भी, नून लीग में एक गल को बहुती पसंद नहीं आई। मरीम नवाज़ को थोड़ा सा इस बात का एहसास हुआ और मरीम नवाज़ ने फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के जो है बाकायदा कन्वेंशन वगैरह किए, उनको उन्हें टीम शीम भी बनाई। अच्छा, पीपल्स पार्टी को सब तो एंड से जाके उन्हें ख्याल आया, अब पीपल्स पार्टी वाले शुरू हुए हैं, वो सिंध से शुरू हुए हैं, बहुत अच्छे एक्टिविस्ट उन्होंने इकट्ठे किए, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुल्तान के अंदर। आप मेरा आज उनका लाहौर में भी एक सेशन है और वहाँ पर भी सुना है बहुत सारे लोग वहाँ पर आएंगे। तो इन्होंने सब तो एंड पे ख्याल आया, यानी वो पार्टी जो सबसे पहले जिद्दत को कबूल करती थी और माशरे में लेके आती थी, वो सब तो एंड पे आई। अब कहते हैं कि देर है दुरुस्त है, लेकिन भाई ना हूँ तक चीज़ां जड़ियां ना इमरान के कंट्रोल च है सोशल मीडिया ते, और वो मुझे नहीं लगता कि जल्दी उसको ब्रेक किया जा सकेगा, बड़ी मेहनत की लोड़ पड़ेगी। लेकिन इमरान खान के ट्विटर के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं उनमें अचानक सर कमी हुई है, 11 तो 6 17 हज़ार दी भाजी, 17,000 बंदा जड़ा ना अचानक इमरान खान छड़ गया। अच्छा, अब वो क्यों छोड़ गया है, बड़ी एक अजीब सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि चिड़ी जी गैब हो गई सी ना वो ट्विटर की, है जी, वो चिड़ी जी है ना वो गैब होने के नाल फेक अकाउंट खत्म हो गए सन। कुछ कहते हैं कि नहीं जनाब वो लोगों को जो है
از खुद एक ऐसा वो क्या कहते हैं उसका एल्गोरिदम है जो ट्विटर का, जिसकी वजह से लोग यानी उनको जो जिसको फॉलो कर रहे थे वो अनफॉलो होना शुरू हो गए। मुझे इस बात पे थोड़ी सी सदाकत इसलिए लगती है कि मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि व्हाट्सएप ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾइक ਕੀਤਾ है तो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ लोगों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फॉलो कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं तो बहुत सिलेक्टेड से लोगों को फॉलो करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने जब देखे अपने जिनको मैं फॉलो कर रहा था तो उन्होंने जो 100-150 का ऑटोमेटिकली इजाफा होया सी, तो फिर मैंने बाहर उनको कम किया। तो मुझे लगता है कि ट्विटर के अंदर कोई ख़राबी आई जिसके नतीजे में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हो रहा, ये मरीम नवाज़ के साथ भी हुआ है। 14,000 जो फॉलोअर हैं मरीम के वो भी उनको छोड़ गए हैं। अच्छा, बिलावल के साथ भी हुआ है, वो 3,000 छड़ गए ने। तो जितना ज़्यादा ओवरऑल फॉलोइंग है उस हिसाब से उसके जो है वो जो फॉलोइंग अकाउंट है उनमें कमी वाक़ हुई है। सब तो बहुते जो कि इमरान खान के फॉलोअर ने, तो सब तो बहुता घाटा भी इमरान खान को पिया, प्रैक्टिकली भी सबसे बहुता घाटा इमरान खान को ही पड़ेगा। तुसी इलैक्शन हो लैंदे हो, तुसी देखना कि इमरान खान के वोटर कित्थे जाते हैं और इमरान खान जाके डिगदा कित्थे है। ये जब इलैक्शन होगा, मैं बार बार ये दावा करता हूँ, और जब इलैक्शन होगा सर तो देखिएगा कि इमरान खान दे नाल बनदी की है। हाँ, ये तो बड़े नारे मारदा पे ना, सिर्फ इतनी सी बात है, जो नवाज शरीफ का स्टेटस है ना इस वक्त, वो इमरान खान का हो जाए, यानी ये भी नाअहल हो जाए इलेक्शन के लिए, या नवाज शरीफ भी अहल हो जाए इलेक्शन के लिए, तो भाई उस तो बाद देखना कि इमरान खान कित्थे खलोता है तो मियाँ कित्थे खलोता है। गल उही आनी आ जाके कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।